حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو، لیکن اس چشمہ سے نہ ہی پانی پینا اور نہ ہی اس میں داخل ہونا جب تک میری موجودگی نہ ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم چشمہ پر پہنچ گئے۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، لیکن ہم میں سے دو شخص جو پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار نہ کیا اور اس چشمے سے پانی پی کر اپنی خواہش پوری کر لی، لیکن اسی وقت اس چشمے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، عبد المطلب کہتے ہیں، میں بیت اللہ شریف میں جانب شمال اندرون حتیم حجرہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میرے دل پر بہت بڑا رعب بیٹھ گیا۔ اس خواب کی تعبیر لینے میں ایک کاہنہ کے پاس گیا جو کہنۃ القریش کے نام سے موسوم تھی، یا تو وہ قریش تھی یا اکثر قریش اس سے خواب کی تعبیر پوچھنے آتے تھے۔ میں نے کہا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک درخت زمین سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ہو گیا کہ آسمان سے جا لگا اور اس کی ٹہنیاں مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیل گئیں، اور وہ درخت اس قدر نورانی ہے کہ میں نے ایسی روشن اور نورانی شعاعیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ سورج کی روشنی سے 70 حصہ اس کی روشنی زیادہ تھی، اور میں نے دیکھا کہ تمام عرب عجم اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور وہ درخت اپنے پھیلاؤ اور اونچائی اور نورانیت میں برابر بڑھ رہا تھا، کبھی چھپ جاتا ہے اور کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور میں نے قریش کی ایک جماعت کو دیکھا کہ اس کی ٹہنیوں سے لٹکے ہوئے ہیں، اور میں نے قریش کی دوسری جماعت کو بھی دیکھا کہ اسے کاٹنا چاہتے ہیں۔ جب وہ قریش ارادہ بد کر کے اس کے قریب آتے ہیں تو ان کو ایک جوان پکڑ کر ہٹا دیتا ہے۔ اس جیسا خوبصورت اور خوشبو والا انسان میں نے نہیں دیکھا، اتنی سختی سے ہٹاتا ہے کہ ان کی کمر توڑ دیتا ہے اور ان کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھایا کہ میں بھی اس نورانی درخت کی کسی ٹہنی سے لٹک جاؤں اور اپنا نصیب حصہ حاصل کر لوں۔ میں نے کہا، یہ کس کے نصیب میں ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس درخت کے ساتھ معلق ہو گئے اور آپ سے سبقت لے گئے۔ اس درخت کو پکڑتے ہیں تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں جب یہ بیان کر چکا تو اس رہبہ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، بحالت بے قراری سے بولی، اگر تیرا یہ خواب ہے تو ایک شخص تیری پشت سے ضرور پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور مخلوق خدا اس کے قدموں میں جھکے گی۔ عبد المطلب نے اس خواب کو بیان کر کے ابو طالب سے کہا کہ شاید تو ہی وہ ہو جو میری پشت سے ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ نے دعوت اسلام شروع کر دی اور عبد المطلب فوت ہو چکے تھے تو ابو طالب آپ کے سامنے لوگوں کو یہ خواب سنایا کرتے تھے اور خدا کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہ درخت یہی ابو القاسم امین ہیں، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بے حقی نے جامع بن شداد سے روایت کیا کہ ہم کو ایک آدمی نے خبر دی جس کا نام طارق ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دیکھا جبکہ ہم مدینہ کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز بکاؤ ہے؟ ہم نے کہا، یہ اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیمت معلوم فرمائی۔ اس اونٹ کی قیمت 160 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا 3 سیر 8 چھٹانگ کا ہوتا ہے۔ اتنی کھجور بتائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیمت میں کمی بیشی نہ فرمائی، اونٹ کی نکیل پکڑی اور شہر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ اس ناواقف آدمی کو اونٹ دے دیا جسے ہم نہیں جانتے کہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی عورت ہودج میں بیٹھی تھی، بولی میں اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں، تم فکر نہ کرو، میں نے اس اونٹ لے جانے والے کے چہرہ مبارک کو 14ویں چاند کی طرح دیکھا ہے، وہ تم کو دھوکہ نہیں دے گا۔ پس علل صبح ایک آدمی کھجوریں لے کر آیا اور کہا، میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ان کھجوروں کو تم سیر ہو کر کھاؤ،
اور پسماندہ سے اونٹ کی قیمت پوری وصول کر لو۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اونٹ کی مقررہ قیمت کو بھی پورا پایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ہم سے ارشاد مبارک فرمایا کہ تم کل چاشت کے وقت انشاءاللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے، خبردار کوئی تم سے اس میں داخل نہ ہو اور نہ پانی لے تا وقتی کا میں وہاں نہ پہنچوں۔ معاذ کہتے ہیں ہم چشمہ پر ٹھیک اسی وقت پہنچ گئے جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن ہم میں سے دو شخص جو پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار نہ کیا اور اپنی خواہش پوری کر لی، اور چشمہ کی باریک دھار پانی کی جاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چشمہ دیکھتے ہی فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس چشمہ کا پانی استعمال کیا ہے؟ ان دونوں اشخاص نے اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے باوجود منع کرنے کے ایسا کیوں کیا اور میرا انتظار نہ کیا؟ خیر، جو اللہ چاہے۔ پھر اصحاب نے ایک ایک چلو تھوڑا تھوڑا پانی لے کر ایک برتن جتنا ہو سکا جمع کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اور دست مبارک اس پانی میں دھوئے اور اس مستعمل پانی کو چشمہ میں گرا دیا تو چشمہ نور جاری ہو گیا اور پانی تیز دھار بہنے لگا، یہاں تک کہ تمام آدمی سیراب ہو گئے اور سب نے اپنی سواریوں کو بھی سیراب کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تو دیکھنا اس جگہ کو ان قریب اس جگہ آبادی مکانات اور باغیچے ہو جائیں گے، اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا۔ سیرت النبویہ میں روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر عقبہ بن ابی معیط کے پاس نشست و برخاست فرماتے۔ ایک مرتبہ عقبہ کسی سفر سے واپس آیا اور دعوت آمدی اشراف قریش اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ جب سب کے آگے کھانا رکھا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، عقبہ جب تک اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے اور کلمہ شہادت نہ پڑھ لے میں تیرے یہاں کھانا نہ کھاؤں گا۔ عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری کے لیے سب کے سامنے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا۔ تب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور تمام آدمی کھانا کھا کر روانہ ہو گئے، اور یہ واقعہ کسی نے ابی بن خلف کو سنایا۔ عقبہ ابی کا گہرا دوست تھا۔ یہ سن کر ابی غصہ میں بھرا ہوا عقبہ کے پاس آیا اور کہا، اے عقبہ تو بے دین ہو گیا۔ عقبہ نے کہا، خدا کی قسم میں تو بے دین نہیں ہوا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے یہ سچ سمجھ کر کہ ایک شریف آدمی میرے گھر آیا ہوا ہے اور ایک بات پر کھانا چھوڑ دیا ہے، مجھے شرم و حیا آئی ایسا نہ ہو کہ بغیر کھانا کھائے چلا جائے۔ میں نے کلمہ حق کہہ دیا جو وہ چاہتے تھے، اور وہ میرے دل سے نہیں صرف زہر داری تھی، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مکہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی دیوار کے نیچے رونق افروز تھے۔ اتفاقاً عثمان بن مظعون وہاں سے گزرا اور آپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، بہتر، اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور گفتگو کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں اور ایک ساعت آسمان کی طرف رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی نظر مبارک کو نیچا کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنی دہنی طرف نظر کو ٹھہرا دیا اور عثمان بن مظعون کی طرف سے پھیر کر جدھر اپنی نظر تھی اسی طرف ہو گئے اور اپنا سر مبارک کو جھکا دیا، جیسے کوئی اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کی آواز بڑے غور اور توجہ سے سنتا ہے۔ عثمان بن مظعون یہ دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادھر سے فارغ ہوئے تو پھر پہلے کی طرح کھلی آنکھوں سے آپ کی نظر رفتہ رفتہ نیچے سے اوپر کو بلند ہوتی ہوئی آسمان پر جا لگی۔
پھر کچھ دیر بعد آپ عثمان کی طرف مثل سابق متوجہ ہوئے۔ عثمان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لے کر کہا، اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ آج دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ عثمان نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کچھ سمجھا؟ عثمان نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ فعل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد و رفت کے لیے تھا، یعنی میں نے اسے اترتے دیکھا تو اس کے ساتھ ساتھ میری نظر بھی نیچی ہوتی گئی، پھر جب وہ اوپر گئے تو میری نظر بھی اونچی ہوتی گئی۔ عثمان نے عرض کیا، وہ آپ سے کیا کہہ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے عدل کرنا اور احسان کرنا، اور رشتہ داروں کا حق دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ممنوعات اور سرکشی سے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ عثمان کہتے ہیں کہ یہ سن کر ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی اور آپ کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ ابن اسحاق اور بہقی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ 1 سا 3.5 کلو آٹا اور بکری کی ران سے کھانا تیار کرو، اور ایک بڑے پیالہ میں دودھ تیار رکھ اور بنی عبد المطلب کو کھانے کی دعوت دو۔ میں نے بعد تیاری طعام سب کو جمع کیا۔ وہ اس دن تقریباً 40 آدمی تھے، ان میں سرکار کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب وغیرہ بھی تھے۔ کھانے کا دسترخوان میں نے درمیان میں رکھا۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹکڑا گوشت کا لیا اور اس گوشت کے چند ٹکڑے اپنے دندان مبارک سے فرما کر تشت کے کناروں پر رکھ دیا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ۔ سب نے کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ میں نے کھانے میں کچھ کمی نہیں دیکھی، صرف ان کی انگلیوں مبارک کے نشان لگے تھے۔ خدا کی قسم وہ کھانا ان میں ایک آدمی کی خوراک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے دودھ پلانے کا حکم دیا تو اس لکڑی کے بڑے پیالہ سے تمام نے دودھ سیر ہو کر پیا، مگر وہ دودھ بدستور پیالہ میں موجود تھا، حالانکہ اتنا دودھ صرف ایک آدمی پی سکتا تھا۔ یہ سب کرم نوازیاں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی گئیں، تاکہ قریش مکہ ابو لہب بھی اس کھانے میں موجود تھا تو اس نے کہا، یہ تو جادوگری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، تو دوسرے دن اسی طرح کھانے کا اہتمام کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سب موجودہ مہمان گرامی کو بلایا، تب بھی ویسا ہی ہوا جیسے پہلے دن ہوا تھا، یعنی تمام کھانا اسی طرح موجود رہا اور سب سیر ہو کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھ جیسا بھلائی کے لیے اور کوئی نہیں آیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے رزق میں اللہ تعالی کی برکتیں اور رحمتیں عطا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔